بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف آخرت رکھنے والوں کا انجام نیک۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 75 تا 77، سورہ حاقہ آیات 19 تا 24۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ خوف آخرت رکھنے والوں کا انجام نیک۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 222۔ سورہ نبا، موضوع اور مضمون۔ سورہ نبا آیت 31 سے 32 تک ان لوگوں کی بہترین جزا بتائی گئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار و جواب دہ سمجھ کر دنیا میں اپنی آخرت درست کرنے کی پہلے ہی فکر کر لی ہے، اور انہیں اطمینان دلایا گیا ہے کہ انہیں ان کی خدمات کا صرف اجر ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے زیادہ کافی انعام بھی دیا جائے گا۔ خوف آخرت رکھنے والوں کا انجام نیک۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 230 231۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ یہاں متقیوں کا لفظ ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ اس لیے لامحالہ اس لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ قواعب اترابا، اور نوخیز ہمسن لڑکیاں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی، اور یہ بھی کہ وہ ان لوگوں کی ہمسن ہوں گی جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ آدمی کے کان وہاں بیہودہ اور جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں کوئی یاوہ اور فضول گپبازی نہ ہوگی، کوئی کسی سے نہ جھوٹ بولے گا نہ کسی کو جھٹلائے گا۔ دنیا میں گالم گلوچ، بہتان، افطراء، تہمت اور الزام تراشیوں کا جو طوفان برپا ہے، اس کا کوئی نام و نشان وہاں نہ ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے۔ جزا کے بعد کافی انعام دینے کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو صرف وہی جزا نہیں دی جائے گی جس کے وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر مستحق ہوں گے، بلکہ اس پر مزید انعام اور کافی انعام بھی انہیں دیا جائے گا۔